والذی یبدأ الخلق، وہ ایسا قادر ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ عدم سے اس نے اتنی ساری مخلوق پیدا کر، آسمان، آسمانی مخلوق، عرش، فرش، زمینیں، ستارے، چاند، سورج، او بے پناہ مخلوق اس نے کچھ نہیں تھا اس سے پیدا کر۔ اب اگر اس مخلوق کو دوبارہ فنا کر دے اور پھر پیدا کر دے تو کیا مشکل ہے؟ اللہ کے سوا کسی ذرے کا وجود نہیں تھا، نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ کوئی آسمان تھے، نہ کوئی عرش تھا، نہ کوئی زمینیں تھیں، نہ کوئی بادل تھے، نہ کوئی حیوان تھے، نہ کوئی جھاڑیاں تھیں، نہ کوئی پودے تھے، نہ کوئی کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے عدم سے چیزوں کو وجود بخشا، اور آپ ایک زمین پر جس پر آپ 2 قدم رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اس 1 فٹ مربع زمین میں کتنی تخلیق ہے آپ گر نہیں سکتے۔ اس فضا میں کتنی مخلوق بستی آپ گر نہیں سکتے۔ ہمارے ایک ساتھی ہوتے تھے ڈلوال کے، اللہ پاک ان پہ رحم فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے۔ میں تقریباً 1 سال 63 مارچ سے لے کر مارچ 64 تک غالباً وہاں رہا ہوں، سکول پڑھاتا تھا، تو میرے ساتھ اللہ اللہ کرتے تھے، بہت اچھے مشاہدات تھے۔ میں آ رہا تھا گلی میں، وہ جا رہے تھے۔ گلی میرا خیال ہے 6-7 فٹ ہوگی، 8 فٹ ہوگی، گلی ذرا کھلی تھی لیکن آخر گلی ہی تھی۔ تو مجھے دیکھ کر رک گئے، تو مجھے کہنے لگے حضرت میں یہاں سے اس دیوار تک 8 قسم کی مخلوق دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا جا یار اپنا کام کر، مجھے اپنا کرنے دو۔ کتنی اللہ کی مخلوق کیسی کیسی ہے، ہمیں جو نظر آتی ہے وہ بھی نظر نہیں آتی۔ ہم زمین سے ایک ذرہ خاک کا اٹھاتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ اس میں آگے کتنے ایٹم کتنے ہیں، سیل کتنے ہیں، اس میں بجلی بھی ہے، اس میں منفی بھی ہے، مثبت بھی ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ہم ایک ذرہ سا اٹھاتے ہیں، اس کے اندر کئی جہان آباد، تو ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمیں پورا سمجھ نہیں آتا۔ جو ہم نہیں دیکھتے، جو اہل نظر دیکھتے ہیں، وہ کتنے ہیں۔ یعنی اگر گاؤں کی ایک گلی میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے وہاں تک 6 یا 7 فٹ کا فاصلہ ہے اور مخلوق 8 قسم کی گزر رہی ہے، تو گاؤں میں کتنی مخلوق ہوگی؟ پھر شہروں میں جو ہمیں نظر نہیں آتی وہ مخلوق کتنی ہوگی؟ فرمایا لیکن یہ ساری مخلوق احکام الہی کی پابند ہے، کسی کی جرت نہیں کہ سرتابی کر سکے۔ کل لہو قانتون، سارے اس کی بارگاہ میں دست وستہ کھڑے ہیں، اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور اگر اس وسیع مخلوق میں سے کوئی ایک بھی اپنا کام چھوڑ دے تو دنیا کا نظام مختل ہو جائے۔ چین والے عجیب عجیب کام کرتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے مہم چلائی تھی مکھیاں مار دو، اور اتنی مکھیاں ماری تھی کہ مردہ مکھیوں کے ٹرک بھر کر باہر پھینکے۔ ایک دفعہ انہوں نے چلائی چوہے مار دو، وہ بے شمار چوہے مار۔ فصلوں میں چڑیاں آ جاتی تھی، یہاں بھی آ جاتی ہیں فصلوں کے دنوں میں، پھر بتیرا فصل بھی کھا جاتی ہیں، نقصان پہنچاتی ہیں فصلوں کو، دانے کھا جاتی ہیں۔ تو چڑیاں مار دو، جہاں جہاں سے انہوں نے چڑیاں مار دیں وہاں جو کیڑے مکوڑے تھے فصلوں میں انہوں نے زیادہ نقصان کیا۔
تو پھر انہیں سمجھ آئی کہ یار چڑیاں تو زمیندار کی دوست ہیں، یہ تو سارے نقصان دہ کیڑے پتنگے کھا جاتی ہیں اور فصل بچ جاتی ہے۔ یعنی ہر چیز کوئی نہ کوئی خدمت کر رہی ہے انسانی بود و باش کے لیے، بقا کے لیے، زندگی کے لیے۔ تو اگر ہر چیز کا، ارض و سما کی ہر چیز کا منتہائی مقصد یہ ہے کہ وہ انسانی زندگی کا اہتمام کرے، تو انسانی زندگی کا بھی کوئی مقصد تو ہوگا، اس کا بھی تو کوئی انجام ہونا چاہیے۔ جہاں تک اس کی شان ہے، وہ قادر ہے کہ کچھ نہیں تھا تو اس نے یہ بے پناہ مخلوق پیدا کر دی۔ کچھ بھی نہیں تھا، کوئی مادہ، کوئی مواد، کوئی شے، کچھ نہیں تھا۔ اتنی وسیع کائنات اس نے پیدا فرما دی، وہ اسے دوبارہ پیدا فرمائے گا، اسے بگاڑے گا، اسے ختم کرے گا۔ یہ مخلوق ہے، اس کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے۔ عدم سے وجود میں آنا اس کی ابتدا ہے، تو وجود سے مٹ جانا اس کی انتہا بھی ہوگی۔ لیکن مٹا کر پھر بنا دے گا تو اس کو ہوا احون علیہ، اس کے لیے آسان تر ہے بھائی، کوئی مشکل نہیں۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ عدم سے جس نے وجود دے دیا، وجودوں کو ڈھا کر دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ارض و سما میں اس اکیلے کی شان ایسی ہے جس کا کوئی بھی مثال نہیں بن سکتا، جس کی کوئی مثال نہیں بن سکتا۔ وہ اعلیٰ، سب سے بالا تر ہے، کوئی اس کا مثیل نہیں ہے، کوئی اس کے برابر کا نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کے کاموں میں کسی کا حصہ نہیں ہے۔ وہ سب سے بالا تر، اعلیٰ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، جب چاہے جو چاہے اس کے دست قدرت میں ہے، جب چاہے جو چاہے کرے۔ لیکن وہ حکیم و دانا تر بھی ہے، اپنی حکمت سے چیزوں کو ظہور پذیر کرتا ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے یہ اس کی حکمت ہے۔